بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا اللہ ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باکمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈالتا۔ بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے کر گیا، اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا۔ کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار، جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار، میں نے تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا، میں نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا، ہم اس کے حسن میں
کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جواب تک خاموش بیٹھی تھی۔ خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار، اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اور سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہیں ڈیرے میں۔ ہمارے آقا کہ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ اس کا نام ام معبد تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جسے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزاتاً اس بکری کا دودھ دونا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ام معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ام معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر ام معبد نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اخلاق اچھے تھے۔ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور حسین تھے۔ آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں لمبی تھیں۔ ان کی آواز گونجدار تھی۔ سیاہ چشم سرمگین، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی۔ گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور برونق ہوتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ گفتگو واضح ہوتی نہ بے فائدہ ہوتی۔
نہ بیہودہ، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھیں تو زیادہ خوبرو، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سرسبز، شاداب اور قد آور ہوں۔ ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمہ تن گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ترش رو تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ ابو معبد بولے، خدا کی قسم، یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا اندازہ بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی۔ اللہ حافظ دوستو۔